اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، دنیا میں بہت ساری چیزیں جن سے انسان لذت حاصل کرتا ہے۔ کئی طرح کی چیزیں ہیں کہ کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی یا دیگر اور بہت سارے کام کے جن سے آدمی لذت حاصل کرتا ہے، مگر یہ لذتیں انسان کے ساتھ دیر پا نہیں ہوتی ہیں۔ یا بسا اوقات لذت حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر خواہش بھی ہوتی ہے، مگر ایک لمبی مدت کے لیے اگر کسی چیز سے وہ لذت حاصل کر لیا تو پھر اس کے بعد اکتا جاتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اسی دنیا میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا کام بھی ہوتا ہے کہ اگر واقعی کسی انسان کو اس کی لذت حاصل ہو گئی تو اس کے بغیر وہ اپنی زندگی کو ادھورا محسوس کرے گا۔ ہمیشہ اس چیز کے اسی چیز کی لذت اس کو بالکل چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ بالکل اپنی زندگی ایک بے چینی کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ بالکل وہ گزارے گا۔ تو یہ لذت اللہ رب العالمین کی اطاعت کی لذت ہے، نیکیوں کی لذت ہے کہ آدمی جب نیکیاں کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بغیر نیکی کیے اس کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی بھی نیک عمل جس کو کرتے کرتے اس کے اندر وہ ایک اللہ تعالیٰ نے رغبت اس عمل کی اور اس کی لذت اس کے دل میں جو ڈال دیتا ہے تو پھر وہ کام کیے بغیر بندہ اپنے اندر بہت بے چینی محسوس کرتا ہے۔ کسی بھی طرح کے طاعات کے کام ہوں تو ایسے میں یقیناً آدمی جب طاعت کی لذت، نیک کاموں کی لذت جب پا لیتا ہے تو پھر اس کی خاطر اپنی ہر طرح کی قربانی، لذتوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نیکی کی لذت اگر انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اپنی نیند کی لذت، نرم گرم بستروں کی لذت چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، راحت و آرام کی لذت چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے بھاگنے کی جو لذت ہوتی ہے ان لذتوں کو بھی چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات بتائی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں بتاتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پہلو ان کے اپنے بستر چھوڑ کر الگ ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کب کی بات ہے یہ؟ رات کے وقت میں جبکہ پوری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، ایسے موقع پر جن بندوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ مناجات کرنے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے تو اس لذت کو پانے کے لیے وہ اپنی نیند کی قربانی دے کر اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کر بالکل اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کو اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمتوں کی امید کرتے ہوئے پکارنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں صرف جسمانی اور بدنی عبادت ہی نہیں بلکہ وہ مما رزقناہم ينفقون، یہ جو بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ واقعی جب آدمی کو اپنے پیسوں کے ذریعے کسی فقیر کی، مسکین کی حاجت پوری کر کے جو مزہ ملتا ہے، کسی بھی بالکل بیمار کے لیے کوئی مدد کر کے اسے جو مزہ ملتا ہے، جو لذت ملتی ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہاں اسی طرح کے موقع مجھے اور بھی بار بار ملے اور میں اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتا جاؤں۔ یہ لذت اس کو چین سے نہیں رہنے دیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بتاتے ہیں۔ جی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی یہی بات بتائی، وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔
وہی باتیں اللہ تعالیٰ یہاں بھی بتا رہے ہیں وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ کہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے مناجات میں ان کو اتنا مزہ ملتا ہے، اتنی لذت ان کو ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رات میں بہت تھوڑا سویا کرتے ہیں، بہت کم سویا کرتے ہیں، اور بالکل رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور ان کے اپنے مال میں فقراء اور مساکین کے لیے بھی وہ لوگ برابر حق نکالتے ہیں، ان کا بھی حصہ وہ لوگ نکالتے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفات بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے یہی بتاتے ہیں وَيَبِيتُونَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کہہ کر کہ اللہ کے عباد، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اپنی رات کا حصہ گزار دیتے ہیں۔ تو یہ لذت، طاعتوں کی لذت، نیکیوں کی لذت آدمی کو اگر جو نہ کیا حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دنیا کی بہت ساری لذتیں، بہت ساری جو نہ کہ مزے، وہ سب چھوڑنے کے لیے، ان کی قربانی دینے کے لیے آدمی بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے اسلاف کرام کہا کرتے تھے کہ یہ جو دنیا کے بادشاہ اور ان کی اپنی اولاد، ان کے حواری مواری جو اپنی جگہ پر دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ بالکل عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے اور ہم کو بہت اچھی اچھی لذتیں نصیب ہیں، اگر ان بندوں کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں جو لذت ان کو ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں ان کو جو لذتیں مل رہی ہیں، تو ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی کر کے بھی ان لوگوں کے ساتھ بالکل جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہاں صاحب آپ لوگ جو لذت حاصل کر رہے ہیں وہ لذت تو ہم کو نہیں مل رہی ہے۔ جی آج دنیا میں کتنے امیر کبیر لوگ کیسے کیسے بالکل جناب مالدار، دولت کا انبار ان کے پاس ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود چین و سکون ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ تو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی چیزوں سے لذت حاصل کرنا چاہا، جو اور اصل لذت جس چیز میں ملتی ہے، جس چیز کے ذریعے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، تو اس سے وہ دور ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اللہ کے مومن بندے، ان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، ان کے دلوں کو سکون اور چین اگر ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ملتا ہے۔ اللہ کی یاد یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر اس کی لذت حاصل کر لے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر کام میں اپنے رب کو یاد کرنے کی یہ جو نہ کہ عادت اپنے اندر بندہ ڈال لے، تو ہر قدم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بندہ غافل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں اتنی لذت ملتی ہے کہ پھر کسی چیز میں اس کو وہ لذت نہیں ملتی ہے، تو اللہ کو یاد کرتے کرتے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ نماز ایسی عبادت کہ آدمی واقعی ان کی پابندی اگر کر کے آدمی اس نماز میں جو اللہ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہو کر اللہ سے مناجات کر کے، یہ ایسی عبادت کہ جس میں کئی عبادتیں داخل ہو جاتی ہیں، اس کی لذت اگر بندے کو مل جائے تو پھر یقیناً اور کسی چیز میں اسے وہ لذت نہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ اسی لیے حضرت بلال سے جب بھی کوئی پریشانی کچھ بھی لاحق ہو تو فوراً کہتے ہیں کہ ارحنا بہا یا بلال، کہ بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو یہ نماز کی لذت ہے،
نماز کے اندر بندے کو ایسی لذت ملتی ہے کہ واقعی جیسے نماز پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتے ہیں اس طرح سے اگر بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو پھر اس کا دل ہمیشہ بالکل مسجدوں سے اٹکا رہے گا۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ ایسے 7 قسم کے بندے جن کو کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں یا کسی بھی اور مخصوص سائے میں جگہ دے گا، جبکہ کہیں کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ نے ایک آدمی یہ بھی گنایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ ایسا بندہ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ بالکل جو ہے کہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، کہ ایک نماز پڑھ کے باہر نہیں نکلا کہ دوسری نماز کا وقت کب ہوگا، کب اذان ہوگی اور میں کب پھر سے اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤں، یہ اس کی جو ہے کہ فکر ہوا کرے گی۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب واقعی اس عبادت کو جس طرح سے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا کر کے بندہ اگر جو ہے کیا ہے اس کو ادا کرے تو تب یقیناً اس کے اندر یہ جو ہے لذت ایسی وہ محسوس کرے گا کہ واقعی ہمیشہ اس کا دل مسجد کے ساتھ جو ہے اٹکا رہے گا۔ نماز تو اپنی جگہ پر عام ہے ہی، لیکن تہجد کی نماز اور قیام اللیل کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی یہ صفات بتاتے ہیں کہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ ضرور اللہ رب العالمین کے لیے گزارتے ہیں، اس کے لیے خاص کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ان کو مناجات کرتے ہوئے مزہ ملتا ہے، جو لذت ملتی ہے، تو پھر وہ اسے اپنی زندگی کا ایسا معمول بنا لیتے ہیں کہ ایک رات بھی اگر ان سے جو ہے چوک ہو گئی، آنکھ ان کی نہیں کھلی، بیدار نہیں ہو پائے، تو پورا دن بڑی ہی جو ہے کیا ہے پریشانی میں اور اضطراب میں وہ جو ہے گزار دیتے ہیں کہ میری آج کی رات قیام اللیل کا مجھے موقع نہیں ملا۔ رب کائنات کا کلام قرآن مجید، اس کی تلاوت میں بھی آدمی کو ایسی لذت ملتی ہے کہ واقعی اگر بغیر کسی سمجھے بھی اگر آدمی پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کے عادی ہو جائے تو بالکل اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کلام پاک کی تلاوت کی ایک ایسی جو ہے کہ لذت ڈال دیتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے یومیہ کا جو معمول ہوتا ہے اگر وہ ادا نہیں کر پاتا تو اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے۔ تو یہ سب طاعتوں کی لذت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اطاعتوں کے اندر ایسی لذت اللہ تعالیٰ رکھا ہے کہ آدمی اگر ان اطاعتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کاموں کو اگر بجا لاتا ہے، کرتا ہے، تو یقیناً اس کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، کسی نیکی سے روکنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اذان سننے کے بعد بسا اوقات الارم بھی آف کر کے بندہ جو ہے کہ سونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جب اس کا اپنا ضمیر اس کو جو ہے کیا ہے جھنجھوڑتا ہے کہ بھائی آپ نے اذان سن لی ہے اور الارم آف کرنے کے لیے آپ نے بالکل جو ہے کہ آنکھ کھول کے اپنا الارم آف کیا ہے، اب اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ بہت بڑے گنہگار ہوں گے کہ اتنا بڑا فرض آپ اس سے جو ہے کوتاہی کر رہے ہیں۔ بندہ اگر اٹھے اور نماز ادا کر دے اس کے بعد اس کو دیکھیے کہ کیسا سکون نصیب ہوتا ہے۔ نماز سے روکنے کی نفس پوری کوشش کرتا ہے، لیکن نفس پر غلبہ پا کر بندہ اگر وہ نیکی کر جاتا ہے تو یقیناً اس کے اندر ایک عجیب قسم کا اطمینان اور ایک عجیب قسم کا سکون اس کو جنا نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی برائی کی دعوت دیتا ہے نفس، پوری کوشش کرتا ہے کہ اس برائی میں اس کو ملوث کرے، لیکن انسان اگر اپنے نفس کو شکست دے کر، اپنے نفس پر غلبہ پا کر اپنے آپ کو اس برائی سے بچا لیتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وہ اپنے اندر کیسی راحت محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ برائی، میرا نفس تو پوری طریقے سے اس کی طرف مائل تھا، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی برائی سے، اتنی بڑی قباحت سے میں الحمدللہ محفوظ ہو گیا۔ تو اس کو جو حفاظت نصیب ہو گئی اس کی وجہ سے بھی اس کو ایک عجیب طرح کی لذت محسوس ہوتی ہے۔
تو یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی لذت رکھ چھوڑی ہے کہ بندہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں بالکل جو ہے کیا عجیب طرح کی لذت محسوس کرتا ہے. اور یہ بہت سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر تجربہ کر کے دیکھے ہوں گے کہ کبھی کسی برائی سے اپنے آپ کو بچانا، نفس کے ساتھ لڑ کر اسے مات دے کر، اسے شکست دے کر، اپنے نفس کو ہرا کر جب بندہ اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو کیسی لذت اس کو محسوس ہوتی ہے. تو یہ طاعتوں کی لذت ہے، یہ ایسی لذت کہ واقعی انسان کبھی اس سے اکتاتا نہیں ہے. مزیدار سے مزیدار کھانا، آدمی کی من پسند غذا اگر 1 مہینہ مسلسل کھا لیا تو اس کے بعد دوسرے مہینے میں اس کا اپنا نفس اکتا جائے گا، کہے گا کہ نہیں بھائی بہت کھا لیا، اب اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ چاشنی، یہ مزہ جب مل جائے تو پھر اس کے بعد اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اور لذت ملے، مجھے اور لذت ملے، اور کیا جو نا عبادتیں ہوں گی، اور کیا کیا جو نا کام ہوں گے کہ میں ان کاموں کی طرف آگے بڑھوں. تو یہ انسان کے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدے کی صورت میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے نفس کو کچلتا ہے، مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے سلسلے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش بالکل مجاہدے کی حد تک، اپنے نفس کو مارنے کی ایسی کوشش کہ بالکل جہاد کے برابر وہ کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے بندوں کو اور بھی ہمارے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو بندہ بس دیکھ لے، ہاں ایسے ہی بالکل لوگ کیا کہیں گے، میں اگر نماز کے لیے نہیں گیا، ایسے ہی آ گیا مسجد میں، یا بالکل بے دلی کے ساتھ آ کر اس کو ادا کر کے جائے، تو اس میں وہ لذت اس کو ہرگز نہیں مل سکتی. میرے اپنے رب کے یہ احکام ہیں، نیکیاں کرنا، فرائض اور واجبات ادا کرنا، میں اس لیے ادا کروں کہ یہ میرے اپنے خالق، میرے مالک کا حکم ہے. برائیوں سے میں اس لیے بچوں، ان سے دور اس لیے ہو جاؤں کہ یہ میرے اپنے خالق و مالک کا حکم ہے. یہ جان کر، یہ سوچ کر بندہ جب یہ سب کام انجام دیتا ہے تو تب اس کے اندر عجیب قسم کی بالکل لذت جنا ضرور محسوس کرے گا وہ. بہرحال ہر عبادت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی کیسے کیسے بالکل جو ہے کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک عجیب لذت اس کے اندر جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے بندہ. میں نے بتایا کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی جو ہے کیا ہے ضرورت مند کے کام آ گیا اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے، اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی اور وہ بندہ آگے نکل جاتا ہے، تو آدمی اپنے اندر ایک اطمینان محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے میں نے اس جن کے محتاج کی مدد کر دی، اس ضرورت مند کی میں نے مدد کر دی، اور یہ الحمدللہ بالکل جن کے آگے بڑھ گیا. کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو پڑھنے کرنے میں جی ماشاءاللہ بہت ذہین ہوتے ہیں، مگر ان کے مالی حالات ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ جو نا اپنی تعلیم آگے جاری رکھیں. مگر کوئی بھی بندہ صاحب ثروت جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ایسے بندوں کو دیکھ کر، ایسے بچوں کو دیکھ کر جو ماشاء اللہ دیندار بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، مگر پڑھنے لکھنے سے اس لیے بالکل جو ہے کیا وہ پیچھے رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سہولت نہیں ہے. اگر ان کا تعاون کر دے اور آگے جب دیکھتا ہے بندہ کہ یہی میرے اپنے تعاون کی وجہ سے آگے کتنا نکل گیا ہے، اس کو ایک عجیب طرح کی لذت محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، بس یہ اللہ تعالیٰ ہی کا جو نا کیا ہے اسی کی توفیق ہے کہ اس نے مجھ کو اس کام کے لیے چن لیا. کتنے کام ایسے بالکل جو نیکیوں کے ہوتے ہیں اللہ کا گھر بنانے کے لیے، یا پھر جو کیا ہے دینی تعلیم کے قلعے تعمیر کرنے کے لیے، کیسے کیسے بالکل جو کیا ہاں واقعی معنوں میں کہ یہ بالکل صحیح عقیدے کی باتیں پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اور ایسی مسجدیں کہ جہاں کسی طرح کی خرافات بدعات وغیرہ نہیں ہوں گی، تو وہاں آدمی اگر تعاون کرے تو اس کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو مسرت ہوتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں کچھ نکالنے کی مجھے توفیق دے دی. روزہ بھی رکھتا ہے انسان
تو اسی طرح سے اس کو جو ہے کیا ہے روزہ رکھ کر جو لذت اس کو محسوس ہوتی ہے کہ ایک تو آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں لیکن فرض کے علاوہ جو نفل روزے ہیں تو آدمی جب نفل روزے رکھتا ہے تو واقعی اس کے اندر کس قدر جو نا کہ لذت اور کیسی جو نا کہ اس کو جو نا ایسے مزے ملتے ہیں کہ واقعی جو لوگ اس کے عادی ہیں ان کو پتہ چلتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جتنی بھی نیکیاں جو بھی نیک کام ہیں ان کی لذت محسوس کرنا ہے تو آدمی وہ سب کام کر کے دیکھے۔ ایسے ہی بالکل کسی اور نے کیا اور کسی دوسرے کو اس کی لذت کے بارے میں پتہ چلے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آدمی جب خود کرے، نمازوں کی پابندی کر کے دیکھے کہ پورے ایک ہفتے بھر کے لیے جی میں اگر جو نا کہ پوری پابندی کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا آگے پیچھے کی سنتوں کی جو نا پابندی کے ساتھ میں جو نا نماز پڑھوں، اس کے لیے آدمی کوشش کرے اور پھر دیکھے کہ واقعی اس کے اندر کیا اطمینان نصیب ہوتا ہے، کیسی لذت اس کو ملتی ہے کہ پھر اس کے بعد آدمی اس کا پابند ہو جائے گا۔ روزے رکھنے کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نفل روزے اگر بندہ رکھنا شروع کرے اور اس کے اندر اس کو جو مزہ ملتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ یہی کہے گا کہ میں اپنی زندگی بھر جو ہے یہی کام کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہر نیکی میں اللہ رب العالمین نے ایسی لذتیں رکھی ہیں کہ بندہ اگر اللہ کے لیے وہ نیکیاں جب کرتا ہے اور جیسے بتایا گیا ویسے کرتا ہے تو یقیناً اس کو ایسی لذتیں ملتی ہیں کہ بندہ پھر ان نیکیوں کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی ہی ایسی لذت ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر میرے ساتھ یہ لذت چلتی رہے بندہ تمنا کرے گا، ورنہ دنیا میں کوئی اور چیز ایسی نہیں کہ جس کی بندہ اس طرح کی تمنا کرے۔ ہر چیز کی لذت ایک مدت تک بندہ محسوس کرے گا پھر ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں چاہے وہ فرائض اور واجبات ادا کرنا ہو یا پھر محرمات اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانے کی بات ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی لذت رکھی ہے کہ بندہ پھر یقیناً اس کا جو ہے کیا ہے ہمیشہ میری زندگی ایسی ہی گزرے یہ تمنا کر کے بالکل زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں جو لذتیں ہوتی ہیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھ کر کہ یہ ہمارے رب کائنات کا حکم ہے، چاہے وہ فرائض اور واجبات کرنے کی ادا کرنے کی بات ہو یا پھر جو نا کہ حرام باتوں اور کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا جو نا معاملہ ہو، ہر چیز میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے رب کا یہ جو نا کہ فرمان ہے، یہ سوچ کر جب ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے اپنے کاموں میں بھی ایسی لذت پیدا کر دے گا کہ جس کے بعد ہم واقعی اپنی زندگی ہمیشہ ایسی ہی گزرے یہ تمنا ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی لذتیں عطا فرمائے اور ہمارے اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کے احکام بجا لانے کے لیے جو نہ کہ شوق ہونا چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، جو محبت اس کی ہونی چاہیے، یہ شوق، یہ جذبہ اور یہ محبت اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔